الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ الانعام کی بڑی ہی مشہور اور معروف آیت تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں یا آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ ہے حق کی پہچان کی تعلق سے، کہ ہم حق کو کیسے پہچانیں، حق کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر حق کس کو کہا ہے، اور اپنے نبی نے اپنی احادیث کے اندر حق کس کو کہا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. دعا ہے الہ العالمین سے ان تمام باتوں پر جو کہ آپ کے سامنے میں کہنے والا ہوں، سب سے پہلے مجھے اس پر عمل پیرا کرے، ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی آمین یا رب العالمین. حضرات، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ میرا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر؟ بے شک یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً، سیدھا ہے. فاتبعوه، تو تم کیا کرو؟ اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، اور اس راستے کو، اس طریقے کو جو میں نے کہا ہے سیدھا، اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کے پیچھے مت چلنا. فتفرق بکم عن سبیلی، وہ سارے راستے آپ کو، جو راستہ میں نے کہا ہے کہ میرا سیدھا ہے، اس سے تم کو بہت دور لے جائیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی مجھ کو اور آپ کو وصیت کرتا ہے تاکہ میں اور آپ متقی بن جائیں. حضرات، جب یہ آیت
اللہ तबारक व तआला ने अपने नबी पर नाजिल की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा की तशरीह करते हुए साहबी रसूल फरमाते हैं, ख़त्त लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्तन वक़ाल हादा सबीलुल्लाह। अजीब बात है ना। आयत उतरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के सामने, तिरमिज़ी की रिवायत है, ये नसई की रिवायत है, दारमी ने भी इसको नकल किया है। फरमाते हैं साहबी रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के सामने इस आयत के नाजिल होने के बाद एक लंबी सी लकीर खींच दी और क्या कहा, हादा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है, ये अल्लाह का तरीक़ा है। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं, उस सीधी लकीर के दाएं और बाएं दोनों तरफ अलग अलग लकीरें फिर खींच दी, अलग-अलग लकीरें खींच दी और क्या फरमाया, हादही सुबुल, दाहिनी जानिब भी लकीरें खींच दी उस सीधी लकीर के तरफ और बाएं तरफ भी, और क्या कहा, हादही सुबुल अला कुल्ली सबील मिनहा शैतान। ये सारे जो रास्ते लकीरें खींच कर बताया कि ये सारे रास्ते किसके हैं, शैतान के हैं। हर रास्तों पर हाज़िही सुबुल, ये भी रास्ते हैं। सीधा लिख कर कहा कि ये भी रास्ता है और निशानदही करके बता दिया कि सबीलुल्लाह, ये किसका रास्ता है, अल्लाह का रास्ता। और आगे क्या लिखा, दाहिनी तरफ बाईं तरफ, और कहा हाज़िही सुबुल, ये भी रास्ते ही हैं। लेकिन क्या कहा, अला कुल्ली सबील मिनहा शैतान, सारे रास्तों के ऊपर क्या है, शैतान बैठा हुआ है। तदउ इलैहि, ये रास्ते तुमको किसकी तरफ बुलाते हैं, गुमराही की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह साहबी रसूल कहते हैं हमको समझाया। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इस आयत का, यानी हक़ एक ही है। हक़ क्या है, एक ही है। उसके अलावा जितने भी रास्ते हैं, जितने भी तरीक़े हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, गुमराही की तरफ ले जाने वाले हैं। और एक बार लंबी लकीर खींचकर अतराफ़ में रास्ते ये बता दिया कि ये सीधा है, अड़ोस पड़ोस में जितने भी रास्ते हैं ये गुमराही की तरफ ले जाने वाले हैं, ये दुरुस्त रास्ते नहीं हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझाना चाहते हैं कि जितने भी रास्ते तरीक़े आएंगे वो किसके नाम पर आएंगे, दीन के नाम पर ही आएंगे, क्योंकि जुड़ा किससे है वो रास्ता, टेढ़ा भी उसी सीधे रास्ते से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया, पेशेनगोई कर दी कि मैं हूँ, अल्लाह मेरे ऊपर शरीयत को नाजिल किया है, रोज़ाना आसमान से बातें नाजिल हो रही हैं, लेकिन मेरे बाद इस तरह के हालात आएंगे। रास्ते अल्लाह के रसूल ने लिख कर बता दिया कि गुमराही इस तरह आएगी, लेकिन तुमको ये नहीं पता होगा कि वो गुमराही के रास्ते हैं। लोग जोड़ेंगे किसके साथ, दीन ही के साथ। निस्बत किसकी तरफ करेंगे, अल्लाह की तरफ। निस्बत किसकी तरफ करेंगे, रसूलुल्लाह की तरफ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इस तरह बताकर क्या कहा, तुमको चलना है इसी रास्ते पर, फत्तबिउ वला तत्तबिउस सुबुल। ये जो इधर उधर मैंने लिख कर बता दिया वहाँ जाने की कोशिश मत करना। इसलिए शायर ने बड़ी बेहतरीन बात लिखी है, क्या कहा, मसलके सुन्नत पे ऐसा लिख चला जा बेधड़क। सीधा रास्ता जब निशानदही की गई है, तुमको बताया जा रहा है अल्लाह के कलाम के अंदर ये है, रसूलुल्लाह के फरमान के अंदर ये है, तो उसको अपनाओ बेधड़क। क्या कहा, मसलके सुन्नत पे ऐसा लिख, ऐ चलने वाले चला जा बेधड़क। जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है ये सड़क। जन्नत चाहते हो, जन्नत तक पहुंचना चाहते हो, तो बस किसके पीछे चलना है, किसको फॉलो करना है, किसको अपनाना है, किसका तरीक़ा अपनाना है, वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के रसूल ने निशानदही कर दी और जो दाएं बाएं लिख कर ये बता दिया कि शैतान के रास्ते हैं। वजह भी है, क्या वजह है पता है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस शैतान को आज बहुत सारे बल्कि कसीर तादाद के अंदर उसी के रविश पर चल रहे हैं, उसी के रास्ते पर चल रहे हैं, गुमराही के रास्ते पर ही चल रहे हैं। वजह क्या है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस शैतान को जन्नत से जलील करके, रुसवा करके दुनिया के अंदर उसको भेज दिया, तो उसने चैलेंज क्या किया। और अगर अल्लाह तबारक व तआला छूट ना देता तो वो अपने चैलेंज के अंदर खरा भी ना उतरता। अल्लाह ने उसको छूट दी, तो उसने क्या कहा था, अल्लाह तू मुझे जलील और रुसवा करके जन्नत से तो निकाल दिया है, लेकिन मैं क्या करूँगा, सुम्मा लाअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं बैठूँगा
تیرا جو راستہ تو نے نشاندہی کی ہے کلام کے اندر کہ یہ تیرا راستہ ہے، وہیں پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو میں کیا کروں گا، اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اور شیطان ایسے ہی پٹی پڑا رہا ہے، ایسے ہی جال پھینک رہا ہے، ایسے ہی ہمارے عقائد کے اندر اس کے حملے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، فساد پیدا ہو رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو غلط ہیں اس کو صحیح کر کے انسان اپنا کر زندگی گزار رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو راستے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھے راستے کی دائیں اور بائیں طرف لکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ غلط راستے ہیں اور یہ دین کے نام پر آنے والے ہیں، علماء نے نشاندہی کرتے ہوئے بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بتاتی ہیں، یہ سارے کے سارے کون سے ہیں، بدعت کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، کیونکہ کل بدعت ضلالہ اور کل ضلالۃ فی النار، یہی تو ہے نا، ابھی تو خطبہ پڑھا، ساری بدعتیں گمراہی ہیں اور ساری بدعتیں کہاں لے کے جانے والی ہیں، گمراہی کی طرف، اور ساری گمراہی کہاں تک، جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی راستے ہیں سیدھے کو راستے کو چھوڑ کر یہ بدعت کے راستے ہیں، یہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے راستے ہیں، نسبتیں کہاں کی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ کبھی یہ نہیں کہے گا انسان جو بدعتی ہوگا، غلط راستے پر چل رہا ہوگا کہ میں غلط ہوں۔ آپ اگر کسی چور کو ہاتھ پکڑ کر کے سوال کرو یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، چور کیا کہے گا، کیا کہا، صحیح ہے، کبھی نہیں کہے گا غلط۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے اندر یہ عادت ہے، لاکھ کوشش کر رہا ہوں عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، لیکن یہ عصیان ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ سنگین گناہ ہے، میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوں کہے گا، کبھی نہیں کہے گا کہ چوری درست ہے۔ کس سے؟ علامہ سے پوچھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی چور سے جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن اس کو پتا ہے جو چوری والا عمل وہ غلط ہے، میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ ایسے ہی کسی ڈکیت سے ہاتھ پکڑ کر پوچھ لو، کسی قاتل سے پوچھ لو، ہمیشہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ عمل یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کسی بدعتی کو اگر آپ سوال کرو گے، کبھی بھی وہ بدعتی یہ نہیں کہے گا یہ میرا عمل غلط ہے، کبھی بھی نہیں کہے گا۔ کسی فاتحہ خواں سے پوچھ لو، کسی نظر و نیاز کرنے والے سے پوچھ لو، کسی اور، اب میں نشاندہی نہیں کروں گا، آپ ہی خود سمجھو، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، بلکہ بر صغیر کے اندر کتنی ساری بدعتیں رائج ہیں، دور دور تک ان بدعات کا نہ اللہ نہ رسول اللہ سے اس کا کوئی کنیکشن اور دور دور تک جوڑ ہے۔ وہ ساری چیزیں جس کو نہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے کلام کے اندر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، پھر بھی لوگ اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں۔ سمجھانے پر کیا کہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، میں کسی مردے کے پاس مرنے کے بعد قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، یہی تو سوال ہوگا۔ چالیسا منائیں گے، پوچھیں کیا غلط ہے، بھائی اس کی بخشش کے لیے ہی میں کر رہا ہوں، کیا فرق نہیں پڑتا، جو نبی نے نہیں بتایا ہے اور ہم کر رہے ہیں، فرق ہی نہیں، فرق ہی پڑتا ہے۔ اور یہ فرق کہاں لے کے جانے والا ہے، یہ فرق کہاں لے کے جانے والا ہے، جہنم تک لے کے جانے والا ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا کہ ہمارے ہی حوالے شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آسمان سے کلام اللہ کو نازل کرتا، نہ اس کے معلم رسول اللہ کو بھیجتا، ہمارے حوالے کر دیتا، جیسے دنیا کے اندر آئے ہو، جیسا تمہارا دل چاہتا ہے ویسے ہی مذہب، ویسے ہی مسلک، ویسے ہی پارٹیاں بنا کر جیو، میرے پاس آ جاؤ، سب کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ ایسا ہوا کیا؟ کسی دور کے اندر ایسا ہوا جب کسی بھی بستی کے اندر شرک کا بگاڑ آیا، بدعات کا بگاڑ آیا اور گناہیں عام ہوتی گئیں، انسان اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے لگا، تو ہوا کیا؟ اللہ نے نبیوں کا نزول کیا، انبیاء آئے، ساتھ میں کتابیں آئیں آسمانی، اور کیا کہا گیا؟ عبادت کا حقدار کوئی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک ہی تو اعلان کیا نا سارے نبیوں نے آ کر، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے دستور اللہ نے ہمارے ذریعے سے تم کو دیا ہے، ہم جو کرتے ہیں اس کو فالو کرو، اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے۔ اور ہوتا یوں تھا، ایک صدی سے ان کے بیچ کے اندر رہنے والے انبیاء کرام، کل تک ان کو کچھ نہیں آتا جاتا تھا، لیکن اچانک
وہ ایسی آسمانی باتیں کرتے تھے بستی والے دنگ رہ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو، 40 سال تک اپنے ساتھیوں کے بیچ میں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا تھا؟ کچھ جانتے تھے؟ پڑھے لکھے تھے؟ نہیں۔ لیکن جیسے ہی 40 سال گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا، آسمانی باتیں نازل ہونے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے آیات پڑھ کر ان کو سناتے تھے، جو ضدی تھے، ہٹ درم تھے، حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، مخالفت کرتے تھے، ورنہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر فوراً ان کی زبان سے آ جاتا تھا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ آسمانی باتیں ہیں۔ اگر بیان ہی کرنا ہوتا تو واقعی اللہ کے رسول آپ پچھلے 40 سال تک آرام سے ہمارے بیچ میں کر سکتے تھے، لیکن اچانک اب کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں آپ کے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور یہ آسمانی باتیں ہیں، اور بھلائی اسی میں ہے کہ اسی کو ہم اپنائیں تو دنیا بھی سنورے گی، آخرت کے اندر بھی جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، کبھی بھی کسی بدعتی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھو یہ جو تم عمل کر رہے ہو کیا صحیح ہے یا غلط ہے، تو کہے گا نہیں میں جو عمل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، لیکن وہ عمل وہ صحیح نہیں ہے، اس کی نسبت خالی اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی ہوئی ہے۔ یہ سارے اعمال جو وہ کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر کیا کہا؟ اعمال تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اعمال تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جس پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی وہ سارے اعمال جہنم میں لے کے جانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہہ دو کیا میں تم کو نہ بتاؤں اعمال کے اعتبار سے خسارے کے اندر، گھاٹے کے اندر کون ہے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوشش دنیا کے اندر رائے گاں تباہ اور برباد ہو گئی، ہم یحسبون، اور یہ سوچ رہے ہیں، یہ امید لگائے ہوئے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کے رسول نے لائن کھینچ کر بتا دی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس سے ہٹ کر جو اطراف میں لکیریں کھینچی گئی ہے اس کے مطابق ہم شیطان کے رویش پر چل رہے ہیں، اور ان کے سارے اعمال، ساری عبادتیں، سارے اذکار، ساری دعائیں کیا جائیں گی؟ اکارت اور برباد جائیں گی۔ اچھا ایک اور بات ہے سمجھنے والی ہے، آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول نے آج سے برسوں پہلے یہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کی پڑھ کر یہ بتا دیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ کیوں بتا دیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ یہ چیز وہی بتا دی گئی تھی کہ جیسے جیسے زمانہ آگے جائے گا کیا ہوگا؟ گمراہیاں آئیں گی، ضلالتیں آئیں گی، ظلمات اور تاریکیاں آئیں گی، انسان گمراہی کے اندر پھنس سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ساری دنیا کے اندر فساد پھیلے گا، دین کے نام پر بگاڑ اور فساد پھیلنے والا ہے، اس لیے نشاندہی کر کے بتا دیا کہ اس کے پیچھے چلو۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، لاکھوں نہیں کروڑوں کے تعداد میں گمراہیاں کیوں نہ آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی حق کی روشنی نہ مدھم پڑے گی نہ بجھ سکتی ہے، حق کمپلیٹ ختم نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اگر میجورٹی دیکھی جائے حق والوں کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ نہ حق ہے۔ اب دیکھو کہیں نہیں، اگر ہم اپنی بستی کا ہی جائزہ لیں گے کتنے ایسے ہیں کہ جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں گے کچھ بھی نہیں۔ قرآن بھی اگر کوئی پڑھا ہوا ہے، قرآن بھی کوئی پڑھا ہوا ہے، صرف الفاظ ہیں، نہ معنی معلوم ہے نہ مفہوم، مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ کیا کسی پڑھے لکھے کے لیے ہی قرآن مفہوم کے ساتھ پڑھنا ہے؟ عام آدمی کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، اللہ نے یہ کلام کسی مولوی، کسی حافظ صاحب کے لیے خصوصی نہیں اتارا ہے، یہ ساری لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن کو ہدی للناس کا نا لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، سب کا حق ہے اس کو الفاظ کے ساتھ معنی مفہوم سمجھتے ہوئے اس کو کیا کریں؟ پڑھیں۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر سارے جہاں کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اگر کیا ہو جائیں؟ گمراہیاں پھیل جائیں، ظلمتیں پھیل جائیں، لیکن حق رہے گا باقی، حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھے گا، بجھے گی نہیں اس کی روشنی، اس کا چراغ گل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق،
دنیا کے اندر کتنے ہی پارٹیاں کیوں نہ آئیں، کتنی جماعتیں کیوں نہ آئیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والے کتنے کیوں نہ آئیں، لیکن ایک جماعت، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ بتانے والے کون ہیں؟ یہ بتانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول۔ تو اللہ کا نظام ہے، ایک جماعت، ایک پارٹی ایسی ضرور رہے گی جو حق پر باقی رہے گی اور لوگوں کو بتاتی رہے گی یہ غلط ہے، یہ صحیح۔ یہ اللہ کا کلام جس طرح فرما رہا ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ آپ جو کر رہے ہو غلط، یہ بتانے کے لیے ایک جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی بتا دیا کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ اگر 100 آدمی اس میں سے 95% گمراہی پر ہیں تو 5 لوگوں کی بتی جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی؟ کھل جائے گی، جل جائے گی، فوراً احساس ہوگا یہ جو کریں یہ غلط ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ دماغ کے اندر یہ بات ان کے آ جائے گی کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ تو درست نہیں لگ رہا، یہ تو اللہ کی بات تو نہیں لگ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو ہم کو نہیں سمجھا سکتے۔ یہ فوراً کس کو 100% میں 2 یا 3% ایسے رہیں گے کہ ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کا نظام ہے ان اللہ لا یجمع، اللہ جمع نہیں کرے گا امتی علی ضلالہ، کہ سارے گمراہ بن جائیں۔ حق پرست ایک آدھ تو تعداد میں ضرور رہیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبعث بھیجتا ہے لہذہ الامہ، اس امت کے لیے، علی راس کل 100 سنۃ یجدد لہا دینہا، ہر 100 سال میں ایک مجدد اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ضرور بھیجتا رہے گا۔ اور آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے جیسے دنیا کے اندر گمراہی پھیلنے لگی، پارٹیاں بننے لگی، جماعتیں بننے لگی، ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ضرور آیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، سب کا اتفاق ہے، وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے مجدد ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ، حال ہی میں بن باز رحمہ اللہ، ابھی عصر حاضر کے شیخ زبیر علی زئی، بہت سارے علماء کرام ہیں جو بالکل دودھ کا دودھ کیا کرتے ہیں، پانی کا پانی، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے بتا دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کی کوشش ہے، وہ اپنے قلم کے ذریعے سے بھی اور اپنے زبان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اور یہ قاعدہ کس کا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آتا رہے گا، اور اگر پھنسے ہوئے ہیں گمراہی کے اندر نکال کر ان کو روشنی کی طرف، نور کی طرف ضرور لائے گا، حق کے راستے کی طرف ضرور لائے گا۔ اور خالی یہی نہیں ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ کچھ علماء بھی قیامت تک ایسے پیدا ہوتے رہیں گے، وہ تو 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے علامہ علماء کرام ایسے رہیں گے جو علم صرف تقوی کی بنیاد پر حاصل کریں گے۔ آج لوگوں کے پاس علم ہے، لیکن اپنے فالوور کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو، اپنے عہدے کو، اپنا رعب و دبدبہ باقی رکھنے کے لیے خود بھی گمراہی کے راستے پر رہتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، معلوم ہونے کے باوجود یہ غلط ہے، ان کے سامنے وہ چیز صحیح کر کے پیش کر دیتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ خود بھی میں جہنم میں جاؤں گا اور ان کو بھی لے جا رہا ہوں، صرف یہی وجہ کہ اگر میں نے بتا دیا کہ یہ حق ہے، یہ سارے مجھ سے بچھڑ جائیں گے، یہ سارے مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ ارے میرے اور آپ کی کیا بساط ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہنے والے، صادق کہنے والے، ہر طرح کے القاب سے کیا کرنے والے، پکارنے والے، ہر معاملے میں ان کو سردار اور اپنا مکھیا بنانے والے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچم ان کے سامنے لہرایا تو سبوں نے کیا کیا؟ ہاں میں ہاں ملائی، مخالفت کی، اتنی تکلیفیں دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مجھ تک آپ تک نہیں پہنچایا؟ کیا لوگوں کی واہوائی کے لیے رکے رہے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے؟ کبھی اگر اس طرح کا خیال بھی آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خیال، ان کے دل سے وہ چیز مٹا دی۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابینا، اس وقت گاؤں کے مکھیا لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کی طرف توجہ دینے کے بجائے جو علم سیکھنے کے لیے آیا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد آ جاؤ، میں ان سے بات کر رہا ہوں، آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔
آپ اس لیے ان کو بھگا رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اس لیے ان کو بھگا رہے ہیں کہ وہ ایک اندھے ہیں، نابینا ہیں۔ ہاں، بڑوں کے لیے آپ ایک چھوٹے کو جو آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے پہلے اس کا جواب دو۔ یہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ ان کو مت سمجھاؤ، لیکن جو آ رہا ہے ان کو بتاؤ۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم لوگوں کے اپنے فالوور بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو باقی رکھنے کے لیے اگر حق نہیں پہنچائیں گے تو پھر ہم سے بڑا کوئی گنہگار ہو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کا قانون کیا ہے کہ حق کو باقی رکھنے کے لیے کچھ علماء رہیں گے، وہ کیا کریں گے؟ یحمل هذا العلم، یہ علم کو صرف اس لیے حاصل کریں گے من کل خلف عدول ینفون عن تحریف الغالین عنہ تحریف الغالین، کہ جو دین کے اندر تحریف کیے ہوئے ہیں، غلو کرنے والے، ان کے جھوٹ کو لوگوں کے سامنے کیا کریں گے؟ اجاگر کریں گے۔ وانتحال المبتلین، جال ساز جن لوگوں نے جال سازی کر کے دین کے اندر ہیرا پھیری کی ہے، وہ چیز بھی لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ وتأویل الجاہلین، جہالا کی تعویلات کیا ہیں اس کو بھی وہ کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ یہ قاعدہ کس کا ہے؟ یہ نظام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلایا ہوا ہے۔ لیکن اتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں حق ہے، حق ہے، حق۔ حق کیا ہے؟ یہ کوئی پراپرٹی ہے یا وراثت میں ملنے والی چیز ہے کہ مولوی صاحب کا بیٹا مولوی ہی ہو یا علامہ کے گھر میں پیدا ہونے والا علامہ ہی رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وراثت میں حق اور دین نہیں ملتا، اس کے لیے طلب چاہیے، تڑپ چاہیے، چاہت چاہیے، دل کے اندر کڑھن چاہیے، حق کی تلاش ہونی چاہیے۔ ایسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حق عطا کرتا ہے۔ وہ چاہے کالا ہو، وہ چاہے ٹھگنا ہو، وہ چاہے گڈھا ہو، وہ چاہے غریب ہو، وہ چاہے بے بس ہو، وہ چاہے لاچار ہو، کسی طرح کا کیوں نہ ہو، اگر حق کی تلاش میں رہے گا، اللہ کے پاس حق مانگتا رہے گا، اللہ اس کو حق عطا کرے گا۔ اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خدمت کرنے والے، ہر طرح سے ساتھ دینے والے، دل کے اندر حق کے تعلق سے کوئی کڑھن تڑپ نہیں تھی۔ وہ سمجھے تھے کہ میں ہی حق پر ہوں، بھتیجے کے دین کو حق نہیں سمجھ رہے تھے۔ اگر وہ حق جانے ہوتے اور اللہ کے پاس طلب کیے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا۔ لیکن عربی جاننے کے باوجود، عربی نہ ہونے کے باوجود، اللہ کا کلام عربی کے اندر اترنے کے باوجود حق سے محروم ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ مراد میری کون ہے؟ حضرت ابو طالب۔ ابو لہب کو لے لو، ابو جہل کو لے لو، مکہ کے اندر رہنے والے، حق کی پہچان ان کو نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ تڑپ نہیں تھی، طلب نہیں تھی، چاہتے نہیں تھے۔ جس کے دل کے اندر تڑپ کڑھن، باہر سے آئے ہوئے لوگ، اللہ نے ان کو حق سے نوازا، حق کی پہچان ہو گئی۔ حضرت بلال حبشی کون ہیں؟ عربی ہیں کیا؟ باہر سے آنے والے، عربی نہیں جانتے تھے، حبشہ کے رہنے والے، لیکن تڑپ تھی، کڑھن تھی، اللہ کی معرفت چاہتے تھے، اللہ کی پہچان چاہتے تھے، سیدھا راستہ کیا ہے وہ ان کو معلوم کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا مقام دیا؟ صحابی رسول بنے، کل روز قیامت ساری انسانیت کے سامنے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی، ختم ہونے تک جتنی بھی انسانیت آئے گی، ساری انسانیت کے سامنے وہی حضرت بلال حبشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوں گے اور یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر کہاں لے کے جائیں گے؟ صحیح حدیث ہے، جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ اب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، اندازہ لگاؤ، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے اندر انٹری نہیں ہوگی اس وقت تک کسی اور کو اجازت ہے؟ لیکن اونٹ کی نکیل کر پکڑ کر لے جانے والے وہ آگے رہیں گے کہ اللہ کے رسول، اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کے بعد ہی ملنے والی۔ دروازہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کے بعد ہی داروغہ کھولے گا، لیکن انٹری کس کی پہلی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ مقام کیسے ملا؟ کیوں ملا؟ حق چاہتے تھے۔ ریتیلی تپتی ریت پر، جب ریتیلی زمین پر ان کو لٹا دیا گیا، سینے کے اوپر پتھر چٹان رکھی گئی اور کہا گیا کہ حق سے پھر جاؤ، لیکن انہوں نے حق نہیں چھوڑا۔ زبان پر یہی جملہ تھا، احد احد، ایک ہی ہے عبادت کا حقدار۔ تو اس طرح کی تکالیف کو برداشت کر کے حق کی تلاش میں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو جو باہر سے آنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق سے نوازا۔ صہیب رومی کون ہے؟ آج کل کا جو رشیا ہے نا، اس زمانے کا وہ روم، وہاں سے آنے والی، عربی جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے،
اللہ نے ان کو حق سے نوازا، حق کی پہچان ہو گئی۔ بلال حبشی ہوں، صہیب رومی ہوں، یا فارسی کون؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، فارس کے رہنے والے، فارسی ان کی زبان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، نظام ہے، دستور ہے، جو چاہے گا صحیح راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو عطا کرے گا۔ اگر ہمارے پاس تڑپ رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اگر ہمارے پاس تڑپ نہیں ہے تو بالکل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دن کے اندر 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھتے ہیں، 17 رکعت ہیں، اس کے علاوہ بھی سنن نوافل اگر پڑھتے ہیں، اگر دن کے اندر سمجھ لیجئے 17 ہی رکعت ہم پڑھ رہے ہیں تو 17 مرتبہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر 17 مرتبہ یہ جملہ ضرور آتا ہے، کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط یہ کیوں سکھایا ہے؟ تاکہ مجھ سے مانگو سیدھا راستہ، کیا کرتے رہو؟ مجھ سے مانگتے رہو، طلب کرتے رہو، تلاش میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا۔ ورنہ خالی ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، حق نہیں ملنے والا ہے، حق تک کبھی نہیں پہنچیں گے۔ تڑپ ہوگی تبھی، جیسے دنیا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جاتی ہے، گھر میں کوشش کرنی پڑتی ہے نا، دماغ لڑانا پڑتا ہے، الگ بات ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے اتنا ہم کو عطا کر دیتا ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے ملتی ہے کیا دنیا؟ لیکن دین کا معاملہ تو اس سے آگے ہے، جتنی تلاش میں رہیں گے، جتنی محنت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محنت کے مطابق دین کی ہم کو صحیح سمجھ عطا کرے گا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھائی ہے، ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع۔ کیا مطلب ہے اس؟ اے اللہ ہم کو حق دکھا، ارنا الحق حقا، 2 مرتبہ جملہ آیا ہے، ذرا دھیان سے سنو۔ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کو حق کر کے میری نگاہ میں دکھا دے، ورنہ انسان کو حق بھی ناحق لگتا ہے، حق بھی گمراہی لگتی ہے۔ صحیح چیز کے تعلق سے بڑا آیا ہے سمجھانے والا، کیا فلانے کو نہیں معلوم ہے؟ تو کہاں سے یہ لے کے آیا؟ اللہ کا کلام بھی اگر آیت بھی پڑھ کر پیش کر رہا ہے ایک آدمی، تو سامنے والا کتنی آسانی سے حق کو ٹھکرا دیتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ حق ہے وہ، اللہ کا کلام پڑھ کر وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، سامنے والا صرف اس وجہ سے کہ یہ تو کوئی علامہ تو نہیں ہے، کسی مدرسے کا فارغ نہیں ہے، کیسے اس کی مانو؟ بھلے وہ کہیں سے فارغ نہیں ہے، لیکن کسی عالم دین سے پوچھ کر اس پر وہ عمل کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں بھی پہلے غلط پر تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میں نے یہ علم حاصل کر لیا، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر بھی وہ سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے کہ دعا کیا کرنا ہے؟ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہماری نگاہ میں حق کو حق ہی دکھا دے، وارزقنا اتباع، اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا کر۔ یہ دعا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اے اللہ ہماری نگاہ میں باطل کو باطل ہی کر کے دکھا دے۔ یہ نہیں کہ باطل کو ہم حق جانیں اور حق کو باطل سمجھیں، نہیں، باطل کو ہماری نگاہ میں باطل ہی دکھا دے، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اور اس سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا کر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جب اس طرح کی دعائیں پڑھیں گے، دلوں کے اندر تڑپ رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن حق کی پہچان ضرور کرائے گا۔ لیکن ایک اور بات بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کا جو ایک حق کے تعلق سے پہچاننے کا جو آلہ تھا وہ بالکل غلط تھا، اور آج کل کے لوگوں کے اندر بھی وہ رائج ہے۔ مشرکین مکہ حق کے تعلق سے کیا سمجھتے تھے کہ جہاں کثرت ہے وہ حق پر ہے، اور آج کا معاملہ بھی ایسے ہے۔ ارے آپ لوگ تو مٹھی بھر ہو، اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ کی تعداد زیادہ ہوتی۔ یہاں دیکھو دنیا کے اندر یہ سارے کیا ہیں؟ باطل پر ہیں کیا؟ کروڑوں کی تعداد میں آپ ہی ہو مٹھی بھر حق پر۔ یہ ان کا پیمانہ تھا، کس کا؟ مشرکین مکہ کا۔ اور آج کل کے دور کا بھی معاملہ ایسا ہے، منہج سلف کو اپنانے والے کو ناحق، اور خود دنیا بھر کی بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں حق پر۔ تو ان کا پیمانہ کیا تھا؟ کثرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ تعداد پر مت جانا، کہ تعداد اگر زیادہ ہے فلانے کی تو وہ حق پر ہیں۔ کثرت تعداد جو تم کو ہوگی یہ جہنم تک لے کے جائے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میجورٹی کی طرف مت دیکھنا، اپنے نبی سے اللہ نے قرآن پڑھو اب، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے نبی، اگر آپ زمین کے اندر جو تعداد میں زیادہ ہیں
حالانکہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اگر تم سمجھو گے کہ وہ حق پر ہیں اور ان کے پیچھے چلو گے یضلوک، وہ سارے مل کر آپ کو کیا کریں گے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حق کو پہچاننے کے لیے یہ آلہ نہیں ہے. کون سا؟ میجورٹی والا. دوسری چیز، مشرکین مکہ کا ایک اور آلہ تھا پہچاننے کا حق کا، اور آج کل کے لوگوں کا بھی یہی ہے. وہ کیا ہے؟ پیسہ، دنیا. وہ کیا سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کے نزدیک ہم پسندیدہ نہ ہوتے، اللہ کے محبوب نہ ہوتے، اللہ کے پیارے نہ ہوتے، تو تمہارے مقابلے میں دنیا ہمارے پاس کیوں آتی؟ ہاں، تم کہتے ہو حق پر، لیکن تمہاری حالت ہے مسکین ہو، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تمہارا لباس دیکھو، تمہارا حلیہ دیکھو، تمہارا گھر دیکھو، تمہاری حالت دیکھو. اللہ دینے والا کہتے ہو، زبان پر کیا کہتے ہو؟ اللہ دینے والا ہے. اللہ دینے والا ہے، اللہ کے لاڈلے تم ہو، تو اللہ نے تم کو کیوں محروم رکھا اور ہم کو کیوں دیا؟ یہ آلہ کس کا تھا؟ مشرکین مکہ کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا اگر کسی کے پاس ڈھیر سارا مال ہے، عہدہ منصب ہے، تو مت سمجھنا کہ وہ حق پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مال زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ کسی ناحق پر رہنے والے کو مال ملا ہے تو وہ حق پر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے دنیا کے اعتبار سے اللہ سب کو بہت زیادہ تعداد میں، اور خصوصاً جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں ان کو زیادہ دے گا. میں دلیل بتاتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ احسبون، کیا ان کا گمان ہے، انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ ہم نے ان کو مال دیا ہے، اولاد دی ہے، نسارع لہم فی الخیرات، اور ان کو ہم دنیا دینے کے معاملے میں جلد بازی سے کام لے رہے ہیں. بل لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اتنی دنیا، اتنی اولاد، اتنی ترقی جو ان کو ہوئی ہے، یہ کیوں ہوئی ہے؟ تاکہ ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں. کل کو جب یہ مریں گے اور جب ان کو جہنم کے اوپر پیش کیا جائے گا، قرآن کہتا، دیکھیے، یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جتنے مزے لینے تھے میں نے تم کو دنیا کے اندر مزے دے دیے، اب جلو، اب آگ کے اندر جلو. استمتعتم بہا، تم نے مزے اڑا لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اب تمہارے لیے مزے نہیں ہیں. تو یہ مت سمجھنا کہ ڈھیر ساری دنیا ہمارے پاس آئی ہے تو ہم کیا ہیں؟ حق پر ہیں. ایسی بات نہیں ہے. حق پرستوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دیتا ہے، لیکن یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ حق پر نہیں ہے. اور تیسری بات، نفس بھی ہے. مشرکین مکہ کا معاملہ نفس، اپنا جو دل چاہتا تھا کہ صحیح ہے اس کو وہ صحیح سمجھتے تھے. آج بھی دنیا کا معاملہ ایسا ہی، میرا دل نہیں مانتا. ارے تیرا دل مانے نہ مانے، کلام اللہ کیا کہتا ہے وہ دیکھو، فرمان رسول کیا ہے وہ دیکھو. حق یہ نہیں ہے کہ جس کا میرا دل کرے میں اس کو اپنا لوں. حق کیا ہے؟ حق کا پیمانہ کیا ہے؟ حق کی پہچان کیا ہے؟ قال اللہ قال الرسول، اللہ نے جو کہا وہی ہے، رسول اللہ نے کہا وہی ہے. کتاب اللہ سنت رسول، اللہ کا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو یہی حق ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرو یہی حق ہے. اس کو چھوڑ کر جتنے بھی راستے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سارا اندھیرا ہے، سارے ظلمات ہیں، ساری گمراہی ہے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی حق کی پہچان نصیب کرے، حق کی تلاش کرنے کی توفیق عطا کرے. ناحق گمراہی، ظلمات، تاریکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، ایمان کی کمزوری کو دور کرے، عبادت کے تئیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی سستی اور کاہلی کو دور کرے، اپنی عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. جب تک زندہ رکھے حالت ایمان پر رکھے، جب میرے اور آپ کی موت آئے حالت ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.